بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک، آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 98 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں لدا اور لدئی کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، لدا، لدئی، لدا کا مطلب ہے پاس، کے پاس، کے ہاں اور قریب۔ تو آئیے لفظ لدا کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ دی اس یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ پھر اس کے بعد وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور ڈراؤ یعنی خبردار کرو ان کو قریب آنے والے دن سے جب دل گلوں کے قریب آ رہے ہوں گے غم سے بھرے ہوئے۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قد۔ قد کا مطلب ہے پھاڑنا، قد اس نے پھاڑا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یقد وہ پھاڑتا ہے یا پھاڑے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ لدا، لدئی، لدا اس کا مطلب ہے پاس، کے پاس، کے ہاں۔ تو سامعین کرام، آئیے لدا لفظ کو صیغات کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ مثلا لدی میرے پاس، لدینا ہمارے پاس، لدئی کا تیرے ایک مذکر کے پاس، لدئی کی تیرے ایک مؤنث کے پاس، لدئی کما تم دونوں کے پاس، لدئی کم تم سب مذکر کے پاس، لدئی کن تم سب مؤنث کے پاس، لدئی ہی اس ایک مذکر کے پاس، لدئی ہا اس ایک مؤنث کے پاس، لدئی ہما ان دونوں کے پاس، لدئی ہم ان سب مذکر کے پاس، لدئی ہن ان سب مؤنث کے پاس۔ تو سامعین کرام، آئیے اب ان تمام الفاظ کی الگ الگ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ لدی میرے پاس یا میرے ہاں۔ مثلا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ مت خوف کھاؤ، بے شک نہیں خوف کھاتے میرے ہاں رسول۔ پھر اس کے بعد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، اللہ تعالی فرمائے گا مت تم جھگڑو میرے حضور، اور تحقیق میں نے پہلے بھیج دی تھی تمہاری طرف وعید۔ پھر اس کے بعد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، نہیں بدلا کرتی بات میرے پاس، اور نہیں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قدم۔ قدم کا مطلب ہے آگے بھیجنا، قدم اس نے آگے بھیجا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یقدم وہ آگے بھیجتا ہے یا بھیجے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے لدینا ہمارے پاس، ہمارے ہاں۔ لفظ لدینا کا استعمال مثلا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، جو
بہت بلند مرتبہ والا اور حکمت سے بھرپور ہے۔ پھر اس کے بعد فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ پھر جب بات چیت کی اس سے تو کہا بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے، بے شک تم آج سے ہمارے ہاں قدر و منزلت والے اور امانت دار ہو۔ پھر اس کے بعد ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لدیہ، اس کے پاس، اس کے ہاں، مثلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نہیں وہ نکالتا منہ سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے، یعنی ایک فرشتہ جو بھی بات منہ سے انسان نکالتا ہے تو وہ فوراً اسے لکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور تحقیق احاطہ کر رکھا ہے ہم نے جو کچھ اس یعنی ذوالقرنین کے پاس تھا، خبر تھی ہمیں اس کی۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ کا مطلب ہے منہ سے نکالنا یا بولنا، اور یہ ضربہ کے وزن پر بنا لفظ اس نے منہ سے نکالا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یلفظ وہ منہ سے نکالتا ہے یا نکالے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے حوط، حوط کا مطلب ہے احاطہ کرنا یا گھیرنا، احاط اس نے احاطہ کیا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یحیط وہ احاطہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے لدیہم، ان کے پاس، ان کے ہاں، تو آئیے لفظ لدیہم کا استعمال پڑھ لیتے ہیں، مثلا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ پھینک رہے تھے اپنی کلمیں کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھ لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کفل، کفل کا مطلب ہے کفالت کرنا یا پرورش کرنا، اور یہ ناصرہ کے وزن پر بنا کفالہ، اس نے کفالت کی، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یکفل وہ کفالت کرتا ہے یا کفالت کرے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا لفظ لدا، لدئی کا استعمال، جسے ہم نے صیغات اور مثالوں کی مدد سے پڑھا اور اسے سمجھا۔